اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا دھرنا، کارکن پولیس اور ایف سی کے حصار کو توڑ کر سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے۔ دفعہ 144 کے باوجود کارکن زبردستی گیٹ کھول کر ریڈ زون میں داخل، پی ڈی ایم کا کنٹینر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ سرینا چوک سے بھی قافلوں کی پیش قدمی جاری، جے یو آئی اور اسلام آباد انتظامیہ کے مذاکرات بھی ناکام۔ انتظامیہ کی جے یو آئی کو دھرنے کو ڈی چوک منتقل کرنے کی تجویز، جے یو آئی کا جگہ تبدیل کرنے سے انکار، سپریم کورٹ کے باہر ہی دھرنے پر بازد۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی اہم سماعت کچھ دیر بعد۔ پی ڈی ایم کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون سیل، فضائی نگرانی جاری، سپریم کورٹ کے باہر خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں۔ ایف سی کی اضافی نفری تعینات۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا کہ مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں، تاحال تمام صورتحال پرامن ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ پرامن رہیں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کے لیے پی ڈی ایم کے کارکنان کی ملک بھر سے آمد کا سلسلہ جاری۔ پشاور، چارسدہ، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں قافلے نکل پڑے۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، دینا، جہلم، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر سے بھی کارکن قافلوں کی صورت میں اسلام آباد کی جانب رواں دواں۔ کارکنان نے جے یو آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے پرچم اٹھا رکھے ہیں۔ اسحاق ڈار اور انس ثناء اللہ بھی مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کی جگہ بدلنے کے لیے نہ منا سکے۔ سربراہ پی ڈی ایم ہر صورت سپریم کورٹ کے سامنے ہی احتجاج کرنے پر بازد۔ وفاقی کابینہ سے الگ ہونے کی پیشکش بھی مسترد کر دی، کہا کہ اگر حکومت ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو کابینہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ 14 مئی کا دن گزر گیا، انتخابات طے ہوئے، اب کیا ہوگا؟ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل۔ سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے کے پیش نظر حکومت کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے قانونی مشاورت ٹیم کی ملاقات، وزیر قانون اٹارنی جنرل ملاقات میں شریک۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق سماعت پر بات چیت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا، بغاوت کے مقدمے میں 10 سال تک مجھے جیل میں رکھنے کا پلان سامنے آ چکا۔ میری گرفتاری کے بعد جو پرتشدد واقعات ہوئے انہیں بہانہ بنا کر اب میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ لندن پلان یہ ہے کہ میری اہلیہ بشرا بیگم کو جیل میں ڈال کر مجھے ذلیل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج کا مقصد ایک ہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے مطابق فیصلہ نہ دیں۔ جان بوجھ کر خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کوئی ہدف حاصل نہیں کرنا تھا۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے توشہ خانہ سمیت تمام کیسز میں کرپشن کے ثبوت موجود ہیں۔ ایف آئی اے اور نیب کی تحقیقات میں عمران خان کو جواب دینا ہوگا۔ عمران خان نے اپنے دور میں اپوزیشن کی مقبول لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا، ان کی جماعت نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا۔ شرپسندوں نے جناح ہاؤس کی تاریخی عمارت کو نشانہ بنایا۔ حکومت نے اپنے شہریوں کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا، سیاسی جماعت نہیں جتھوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ خطرناک تھا، پنجاب میں حالات کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیا گیا۔ اشتعال انگیزی میں ملوث 3200 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں۔ گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تمام واقعات کی جیو فینسنگ کی ہے۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد حقان عباسی نے عمران خان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری کو غلط قرار دے دیا۔ کہا، عمران خان کو آج سپریم کورٹ تحفظ دے رہی ہے، جج کا کام نہیں ہے کہ کسی کو خوش آمدید کہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ الیکشن سے بھاگنے والے خود ہی قانون کے ریڈار میں آئیں گے۔ سپریم کورٹ سے آئینی، قانونی اور جمہوری فیصلے آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے گرد غیر اخلاقی بات ہوئی تو یہ ملک کو مزید مسائل میں دھکیل دے گا۔ الیکشن سے مفرور اپنی ہی حکومت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ملک میں استحکام پیدا کیا جائے، ورنہ عدم استحکام مزید بحران پیدا کر دے گا۔ سیاست کے اندھیروں میں سپریم کورٹ ہی روشنی کی امید ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری جیل میں بیمار۔ شیریں مزاری کی اڈیالہ جیل سے پمز منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔
بیٹی ایمان مزاری نے درخواست دائر کی جس میں بتایا گیا کہ شیریں مزاری کو ہائی بلڈ پریشر، فوڈ پوائزننگ اور پاؤں پر سوجن ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا یا سستا، یا قیمتیں برقرار رہیں گی؟ حکومت پیٹرول کی نئی قیمت کا اعلان آج کرے گی۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 282 روپے فی لیٹر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ دفاعی تعلقات اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف اور UAE کے صدر کے درمیان باہمی دفاعی اور فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترکی کا اگلا صدر کون ہوگا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج میں رجب طیب اردوان کو سبقت حاصل، 98% ووٹوں کی گنتی مکمل۔ کوئی امیدوار تاحال مطلوبہ 50% ووٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اردوان کو 49.35%، کمال کلیچ کو 45% ووٹ پڑے۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 88% رہا۔ کوئی بھی امیدوار مطلوبہ ووٹ نہ لے سکا تو انتخاب کا دوسرا مرحلہ 28 مئی کو ہوگا۔ اردوان کی جماعت نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی، 600 کے ایوان میں اردوان کی پارٹی 266 نشستوں پر کامیاب۔ حکومتی اتحاد نے ترک پارلیمنٹ میں 324 نشستیں حاصل کی۔ اپوزیشن اتحاد کی 212 اور دیگر جماعتوں کی 64 نشستوں پر کامیابی۔ طیب اردوان نے کہا، ترکی کے عوام نے ہمیں منتخب کر لیا، 50% سے زائد ووٹ لے کر جیت جاؤں گا۔ صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہوا تو اسے قبول کروں گا۔ ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ڈیرہ بگٹی میں ریلی کا انعقاد، شرکا میں سول سوسائٹی، قبائلی عمائدین اور عوام کی شرکت۔ خیبر میں لنڈی کوتل بازار میں شہری پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکلے۔ گجرانوالہ میں شہریوں کا افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، شرکا کے افواج پاکستان کے حق میں نعرے۔ سنجاوی جہانیہ میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے۔ لاہور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس میں شمع روشن، شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قومی پرچم تھامے شرکا نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم ملتوی۔ ملک کے دیگر صوبوں میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 19 مئی تک۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ IMF نے پاکستان سے $8 ارب فائنانسنگ کے مطالبے کی تردید کر دی، کہا ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، پاکستان سے $8 ارب فائنانسنگ کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ IMF پاکستان کے شراکت داروں کی طرف سے مالی معاونت پر حمایت جاری رکھے گا۔ نویں جائزے میں پاکستان کی طے شدہ بیرونی ادائیگیوں کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں آج مردم شماری مکمل ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت کا مردم شماری فیلڈ آپریشن مکمل کرنے کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بعد نتائج الیکشن کمیشن کو پیش کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن مردم شماری نتائج پر نئی حلقہ بندیاں کرے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کھل گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی تمام سرکاری، نجی اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز۔ ملک بھر میں A اور O لیول کے امتحانات بھی آج سے شیڈیول ہیں۔ بنگلہ دیش اور میانمار میں سمندری طوفان موقع سے تباہی، میانمار میں 5 ہلاکتیں، بنگلہ دیش میں متعدد افراد زخمی۔ طوفان کے باعث موسلادھار بارش، 209 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے مواصلاتی نظام درہم برہم، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، 5 لاکھ سے زائد افراد کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی۔ شاندار اداکاری، لاجواب حاضر جوابی اور بہترین لکھاری، نامور اداکارہ بشریٰ انصاری کو جنم دن مبارک۔ کامیڈی پروگرام 50-50 میں اپنی اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، سنجیدہ اداکاری میں بھی کمال دکھایا۔ بشریٰ انصاری کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔